بتایا، پہلے تو پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تو اس میں فرمایا کہ اذا رأیتم دنیا مؤثرتن، چار چیزیں بیان فرمائی، چار چیزیں ہونے والی ہیں۔ نمبر ایک، شحن مطاعن وہوم متبعن ودنیا مؤثرتن واعجاب کل ذی رأی برأی، چار باتیں فرمائی ہونے والی۔ کیا؟ ایک تو انسان مال کی محبت اتنی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بس اسی کے پیچھے بھاگے گا، مال کی محبت کا بہت زیادہ ہو جانا اور اسی مال کی محبت کی اطاعت کرنا، مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہہ رہی وہ کر رہا ہے۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، دوسرا یہ کہ پیروی خواہشات کی ہو رہی ہے، جو دل میں آ رہا ہے، حرام ہو یا حلال ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، آدمی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ مجھے تو اس میں مزہ آ رہا ہے، یہی کروں گا، اس سے بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، خواہشات کی پیروی کی جائے گی۔ وَالدُّنْيَا مُؤْثَرَةً، اور جب دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو آخرت کے اوپر، آدمی کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک یہ کہ اس سے دنیا اچھی ہوگی آخرت خراب ہوگی، اور ایک یہ کہ دنیا میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن آخرت اچھی ہو جائے گی، تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر۔ یہ سوچے گا یار پتہ نہیں آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، دنیا تو میرے سامنے ہے، اس کو ٹھیک کر دوں، تو دنیا مؤثرتن، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ چوتھی بات فرمائی جو عجیب نقشہ ہے آج کی دنیا کا کہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر انسان اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا، جو اس کی سمجھ میں آ گیا اس میں گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ یہ چار باتیں حضور نے فرمایا کہ ہونے والی ہیں، جب ہو تو تم کیا کرو، وہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ ہو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تو لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس کو اس کی گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، ان کو چھوڑو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ دع عنک امر العام، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اپنی فکر کرو، تو اگر یہ اپنی فکر کرو گے، یہ عجیب نسخہ ہے، زوال کے حالات میں، انحطاط کے حالات میں انقلاب لانے کا یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اگر ایک آدمی نے کر لی تو ایک چراغ جل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ روشنی ہو جاتی ہے ماحول میں ظلم۔ اگر ہم صرف یہ باتیں کرتے رہیں، دو لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ وہ کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ خرابی، لوگوں میں یہ خرابی، تو اس سے سوائے مایوسی پیدا ہونے کے اور کیا حاصل ہے بتائیے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا قیل من قال هلك الناس فهو اهلكهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اس کے حالات خراب ہو گئے، فساد آ گیا، جو شخص یہ کہتا ہے ساری دنیا خراب ہو گئی، سارے لوگ خراب ہو گئے، فهو اهلكهم، سب سے زیادہ تباہ وہ شخص خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم سے اور دوسروں کا سوال ہوگا آخرت میں کہ بھئی یہ ساری دنیا جو ہے یہ فساد میں مبتلا تھی، کیوں تھی، اور اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، لہذا تم جہنم میں جاؤ گے۔ دوسروں کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جو لوگ دنیا کیا کر رہی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال تمہارے اپنے عمل کی طرف سے ہوگا. یہ عجیب نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بھی بتایا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص وہ اپنی فکر میں تھا. وہاں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ صحابہ کرام جو ہیں جب آپس میں بیٹھ رہے ہوں تو جو دوسرے برے کام کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوں. نہیں، ہر ایک آدمی اپنی فکر میں تھا، ہمیں پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ اسلام لے آئے. وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا، جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں داخل نہیں ہوا. جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان کے پاس جا کے پوچھا حذیفہ ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا. حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. بڑھیا کھڑی ہو گئی. عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا. جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا، تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ، مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ